یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 114 تا 119 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ متاع قليل ولهم عذاب أليم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ سو کھاؤ جو روزی تم کو اللہ نے دی حلال اور پاک، اور شکر کرو اللہ کے احسانات کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی حالت اضطرار میں آ جائے، نہ زور کرتا ہو اور نہ زیادتی، تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اللہ پر بہتان باندھو۔ بے شک جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر، ان کے لیے فلاح نہیں ہے۔ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہیں ان پر حرام کیا تھا جو آپ سے پہلے سنا چکے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، پر وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے برائی کی نادانی سے، پھر توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ پچھلے آیت میں اللہ رب العزت کی نعمتوں پر کفار کی ناشکری اور اس کے عذاب کا تذکرہ تھا۔ مذکورہ آیات میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ وہ اللہ کی ناشکری نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حلال نعمتیں دی ہیں انہیں استعمال کریں، اور اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد فرمایا کفار مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کی ناشکری کی، ان میں یہ بھی تھا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تھا وہ ان کو اپنی طرف سے حرام کرنے لگے، اور بہت سی چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا تھا ان کو حلال کرنے لگے۔ مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ فرمائی گئی کہ وہ ایسا
ہرگز نہ کریں۔ اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ مردار اور خود اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کا نام جس پر لیا گیا ہو۔ آگے فرمایا گیا کہ حالت اضطرار اگر کسی پر آ جائے تو پھر وہ ان میں سے استعمال کرتا ہو، نہ پیٹ بھرنے کے لیے اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو۔ اگر اس صورت کے اندر ان حرام چیزوں کو بھی اپنی جان بچانے کے لیے حالت اضطرار میں استعمال کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے گناہ نہیں ہوگا بلکہ معافی ہوگی۔ شرط رکھی گئی کہ حد سے نہ بڑھے اور نہ لذت لینے کے لیے ہو۔ اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ پر یہ جھوٹ اور افترا نہ باندھیں کہ یہ اپنی طرف سے کہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، جبکہ اللہ رب العزت نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ یہ الٹ کر رہے ہیں، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا یہ اپنی طرف سے اسے حرام کہہ رہے ہیں، اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے حلال کہا حرام کہا یہ اسے حلال کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ افترا کر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے فلاح نہیں ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع ہے، وقت قلیل اور مال و متاع بھی قلیل، یہ اس سے کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھا لیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنی چیزیں اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں۔ فرمایا گیا کہ جن کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور ان پر پھر ہم نے عذاب نازل کیا، اور ظلم نہیں ہوا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو کوئی بھی جہالت کی وجہ سے برے اعمال کے اندر مبتلا ہو جائے اور پھر جب اسے تنبیہ ہو جائے وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ رب العزت اس پر مغفرت فرمائے گا اور اس پر رحم فرمائے گا۔ یہ فرمایا گیا کہ برائی اور برا عمل نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کر بیٹھے اور پھر اسے ندامت ہو جائے اور تنبیہ ہو جائے اور پھر اپنی اصلاح کر لے۔ فرمایا ندامت اور توبہ کا ہونا تو حاضر کے ساتھ ہے، حال کے ساتھ ہے، اور اپنی اصلاح کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، یعنی فوری طور پر ندامت آ جانے کے بعد توبہ اختیار کرے اور پھر آئندہ کے لیے اس توبہ پر قائم رہتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، نیت اصلاح کی کر لے اور عملی طور پر بھی اصلاح کرے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس پر رحم فرمائیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا توبہ کرنے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آیت میں فرمایا گیا کہ جو شخص برا عمل جہالت کی وجہ سے کر لے، بے علمی بے سمجھی کی وجہ سے برا عمل کر لے اور پھر اس کے بعد اس گناہ سے توبہ چاہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ گناہ چاہے بے علمی کے ساتھ کرے یا جانتے بوجھتے ہوئے کرے، بہرحال گناہ ہے، اور گناہ ہو جانے کے بعد جب دل کے اندر ندامت آ جائے تو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق مل جایا کرتی ہے۔ فرمایا گیا کہ حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ کرنے سے، اور گناہ دنیا کے اندر جیسے بھی ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ البتہ حقوق العباد اگر دنیا میں معاف کرا لیے گئے تو معاف ہو جائیں گے، آخرت میں بھی معاف ہو جائیں گے، وگرنہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو توبہ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ہر قسم کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے گناہ اگر کسی کے ذمہ کوئی حقوق ہے تو یا تو ان کو ادا کرے یا پھر دنیا کے اندر ہی اس کی معافی کر لے، تب اس کے گناہ آخرت میں معاف ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔